آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ الذي وہ جس نے جمع کیا مال وعددا اور اس نے گن کر رکھا اسے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا، جس نے اپنی زندگی کی ساری جدوجہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی، وہ یہی سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ اس ماہ میرے اکاؤنٹس میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثاجات اس قدر بڑھ گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کا ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے اور اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی انتہا درجے کے تھے۔ روپے پیسے کو محفوظ رکھنے اور اسے گن کر رکھنے میں انہیں خاص لطف آتا تھا۔ واضح رہے کہ اگرچہ ان آیات کا روی سخن روسائے قریش کی طرف ہے، لیکن الفاظ عام ہیں اور ان کا اطلاق ایسے تمام مالداروں پر ہوتا ہے جو ان صفات کے حامل ہوں، اور یہ تو عام مشاہدہ کی بات ہے کہ مالداروں اور زرپرستوں کو مال جمع کرنے اور اسے گن کر رکھنے میں ایک خاص فرت محسوس ہوتی ہے۔ یحسب وہ سمجھتا ہے، ان کہ بلا شبہ مالہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا۔ یاد رہے کہ مال جمع کرنا اور گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے۔ نمبر 1، حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے۔ نمبر 2، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق نہ ادا کیے جائیں۔ نمبر 3، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالی کو بھول جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالی پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ مال کا جمع کرنا اور گن کر رکھنا یعنی سین کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، ورنہ مطلق مال جمع کر کے رکھنا مذموم نہیں ہے۔ یہ مذموم اسی وقت ہے جب زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو، اور اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مال کے جمع کرنے میں اس قدر منہمک ہے جیسے اسے کبھی موت آئے گی ہی نہیں، اور اس کا مال علاج وغیرہ کے ذریعے اس کو موت کے منہ سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کا یہ مال و دولت ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا، حالانکہ دولت ایک ڈھلتی چھاؤں اور آنے جانے والی چیز ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔
ختمہ ختم سے ہے یعنی توڑ ڈالنے والی، پیس ڈالنے والی، چور چور اور ریزہ کر دینے والی۔ یہ دوزخ کے خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی اس کو آنے واحد میں پیس کر رکھ دے گی۔ لَيُنبَذَنَّ نابذہ بمعنی کسی چیز کو ردی اور بیکار سمجھتے ہوئے پھینک دینا یا کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے پشے پشت ڈال دینا۔ ختمہ یعنی توڑنا مروڑنا، اور ختام توڑی مروڑی ہوئی یا ریزہ ریزہ شدہ چیز کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ کسی کو روند کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دولت کے نشے میں بدمست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما اور کس چیز نے ادرا کا خبر دی آپ کو، ما کہ کیا ہے، الحطمہ وہ ختمہ۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے وہ کس قدر خوفناک چیز ہے۔ الحطمہ حطمہ یختم سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ توڑ پھوڑ دینے والی۔ اس میں جو چیز ڈالی جائے گی اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے۔ نارو آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی، الموقدہ بڑکائی ہوئی۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی، یعنی اس آگ کی حدت اور تپش انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ بہرحال آج جب انسان خود آگ اور حرارت کی رنگا رنگ اقسام ایجاد کر چکا ہے، اس کے لیے ختمہ کی مذکورہ خصوصیت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک صاحب نے خیال پیش کیا ہے کہ ختمہ ایٹمی حرارت کی کوئی شکل ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایٹم سے جو حرارت پھیلتی ہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، لیکن انسان کے وجود کو چیرتی چلی جاتی ہے۔ بہرکیف سارے قرآن میں غالباً یہی ایک مقام ہے جہاں دوزخ کی آگ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ نے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ اسی سے اس آگ کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ متکبرین کو سب سے زیادہ رسوا کن عذاب دیتا ہے۔ التی وہ جو تطلع پہنچتی ہے علی الافئدہ دلوں تک۔ الافئدہ فواد کی جمع ہے دل، جو دلوں پر جھانکے گی، یعنی وہ صاحب شعور ہے۔ دلوں میں جو کفر نفاق اور بخل و کمینگی ہے یا ایمان اور سخاوت جود و کرم ہے سب دیکھ لیتی ہے اور جلاتی ہے اس کو جو جلانے کے قابل ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ بھی کچھ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مگر یہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی مگر آدمی مرے گا نہیں۔ دلوں تک آگ اس لیے پہنچے گی کہ دل ہی گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہے، اور فواد سے مراد دل کا وہ حصہ ہے جو انسان کے جذبات اور جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یاد رہے یہ آگ بندوں کی نہیں اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ جس دل میں ایمان نہ ہو جلائے گی، جس میں کفر ہو جلا ڈالے گی، اس کی سوزش بدن کو لگتی فوراً دلوں تک نفوذ کر جائے گی، بلکہ ایک طرح دل سے شروع ہو کر جسم میں سرایت کرے گی، اور باوجود ہے کہ قلوب و ارواح جسم کی طرح جلیں گے اس پر ہی مجرم مرنے نہ پائیں گے۔ دوست ہی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کر اس عذاب کا خاتمہ کر دے، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں زرپرستی کا جذبہ تھا اور جو دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کے جذبات سے معمور تھا۔ یہ آگ اس کے جذبات کو اور دل کے اس کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی۔ اعاذنا اللہ منہا، انہا بلا شبہ وہ آگ علیہم ان پر موصدۃ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔
فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ایسے لوگوں کو نہایت ذلت کے ساتھ بیکار چیز سمجھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس میں دروازے یا کھڑکی تو درکنار کوئی سوراخ تک نہ رہنے دیا جائے گا، تاکہ اس کی تمام تر حرارت ان پر اثر انداز ہو اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس آیت کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آگ ہی لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی جس میں یہ بند کیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ دوزخ کا منہ بند کرنے کے بعد اس کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ فرمایا فی عمد ممددہ، مطلب یہ ہے کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں مجرمین کو بند کر کے اوپر سے ڈھکنا دے دیا جائے گا تاکہ وہ کسی طرح حرکت بھی نہ کر سکیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت آ کر آدمی تھوڑی بہت حرکت کرے تو قدر تخفیف محسوس ہوتی ہے، مگر جہنم کی آگ معمولی حرکت کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ دوزخی آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ جگہ بھی ایسی ہے جہاں کسی کے آہ و بکا کچھ فائدہ نہ دے گی، کوئی سنوائی نہ ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کی بیماری ہی اس قسم کی تھی جس کا خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑے گا، یہ ان کے انکار خدا، زرپرستی، ایذاء خلق، ظلم و زیادتی، عیب جوئی، طعنہ زنی اور سرمایہ پرستی کا نتیجہ ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی سخت سزا ہے جس میں یہ لوگ گرفتار ہوں گے، مگر یاد رہے خواہشات نفس کے راستے پر چل کر ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی اتباع کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جہنم کا لفظ ذہن میں آتے ہی جسم میں خوف اور دہشت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو بھی ترسے گا، لیکن اسے موت بھی نصیب نہ ہوگی، وہ پل پل مرے گا، چاروں طرف موت ہی موت ناچ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ موت سے دو چار نہیں ہوگا۔ جہنم بہت ہی بری قیامگاہ ہے، بہت ہی برا مقام ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقوں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار تذکرہ فرمایا اور جہنم کا تذکرہ نسبتاً زیادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کو قبول کرتی ہے۔ جہنم وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ ہے جس کی ہولناکی کا اندازہ لگانا دنیاوی زندگی میں محال ہے۔ انسان اپنی اس عارضی اور دنیاوی زندگی میں جہنم سے آزادی کا سامان کرنا چاہیے اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہنم سے آزادی اور جنت کا حصول شریعت کا مقصود و منشا رہا ہے۔ شریعت اسلامی اور دیگر تعلیمات سماویہ کی طرح شریعت اسلامی نے بھی فلاح کامرانی کے راستوں پر گامزن ہونے کے احکام و مسائل اور ذلت و رسوائی سے بچنے کی تراکیب و منہاج کا محقق بیان فرما دی ہیں۔ اسلام تمام بنی نوع انسان کو عموماً اور اپنے نام لیواؤں کو خصوصاً اللہ کے عذاب و عذاب سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ان اعمال کی نشاندہی کرتا ہے جو عقائد سے متعلقہ اور قبیح افعال پر مشتمل ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں گے۔ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا از بس ضروری ہے۔ سورۃ التحریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ کریم ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھنے اور ان بیان کردہ تمام بری صفتوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو جملہ اخلاق مذمومہ سے پاک فرما دیں اور جملہ صفات محمودہ سے مزین و منور فرما دیں، اور گزشتہ زندگی میں جو ہم سے ایسی تقصیرات ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور ان کے تدارک کی اس زندگی میں توفیق مرمت فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔